السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عادل ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں فوج طلب کر لی گئی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں، شر پسندوں کے حملے بھی جاری ہیں۔ عمران خان کو ریمانڈ کے لیے نیاب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ توشہ خانہ والے کیس میں ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اسد عمر کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے، جبکہ عمران خان کی درخواست جو ان کی اپنی گرفتاری کے خلاف تھی اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھی، اس پر سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خبریں ہیں، اب تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اس وقت ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہے اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے، اور یہ انٹرنیٹ سروس بند کی گئی ہے وزارت داخلہ کی درخواست پر، اور وزارت داخلہ کی جب ہدایت ہوگی تو ہی انٹرنیٹ سروس دوبارہ کھلے گی، یہ کہنا ہے پی ٹی اے حکام کا، اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ سروس جلد کھل جائے گی، کیونکہ اس سروس کے بند ہونے سے صرف سوشل میڈیا کی ایپس نہیں بند ہوتی، بہت سارا کام رک جاتا ہے، خصوصاً جو آن لائن بینکنگ ہے اور آن لائن جو ادائیگیاں ہیں وہ اس وقت ملک بھر میں تعطل کا شکار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ حکومت پنجاب نے جو کل کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، وہاں پر آگ لگا دی گئی، وہاں سے سامان کو چیزوں کو لوٹ لیا گیا، اور اس میں اب کوئی دو رائے تو رہ نہیں گئی کہ اس سارے معاملے کی قیادت خود ڈاکٹر یاسمین راشد نے کی، جن کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ وہ قیادت کرتی ہوئی جا رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ جب مشورہ کر رہی ہیں اپنے کارکنوں سے تو اس وقت بھی وہاں پر جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ واحد اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں وہ اس وقت منظر عام پر ہیں، اور اس قسم کی کارروائیوں کی خود آگے بڑھ کر قیادت کر رہی ہیں، جبکہ باقی ساری جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ پس پشت رہ کے سارا کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، مبینہ طور پہ میسیجز ان کے وائس میسیجز وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن خود وہ کسی جگہ پر آگے بڑھ کر کارروائی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے گیٹ پر حملہ کیا گیا، لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا، پشاور میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، دیگر جو مختلف کنٹونمنٹس ہیں وہاں پر بھی اس قسم کی کارروائیاں کی گئی ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے اب دو صوبوں نے فوج کی طلب کر لی ہے آرٹیکل 245 کے تحت، اور پنجاب میں یہ منظوری ہوگی اور یقیناً پشاور میں بھی ہو جائے گی۔ پشاور میں تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ریڈیو پاکستان کی عمارت پر حملہ کیا گیا ہے، اس کے تمام فلوز کو آگ لگا دی گئی ہے، تمام تر اس کی مشینری اور ساز سامان جل گیا ہے، ان کی ریڈیو پاکستان کی سرکاری گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے، اور اس قسم کے دیگر بھی بہت سارے واقع اقدامات جاری ہیں۔ جی ٹی روڈ پر پشاور میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے مبینہ طور پہ فائرنگ بھی کی ہے۔ یہاں اسلام آباد میں کی اگر صورتحال آپ کو بتائیں تو اسلام آباد میں اس وقت کئی گھنٹے سے جو سری نگر ہائی وے ہے وہاں پہ G11 کے قریب وہ جگہ میدان جنگ بنی ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے وہ شر پسند عناصر بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ شیلنگ وغیرہ کر رہی ہے، ان کو وہاں سے سڑک ان سے واگزار کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل رات بھر بھی یہی کچھ ہوتا رہا، پنڈی اسلام آباد میں تمام جو راستے تھے وہ آمد و رفت کے لیے وہ معطل تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی تعلیمی اداروں سے، اپنے ملازمت کے مقامات سے اپنے گھروں پر نہیں پہنچ سکے، اور یہ ساری صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس صورتحال کی طرف لے کے چلتے ہیں جو اس وقت قانونی معاملات چل رہے ہیں۔ قانونی معاملات یہ چل رہے ہیں کہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور آج اسد عمر جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے تھے، وہاں سے ان کو اسلام آباد پولیس کے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے وہاں پر سے ان کو گرفتار کر لیا، جبکہ شاہ محمود قریشی کو بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پچھلے راستے سے نکل گئے، اور ان کو اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کیا جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے، ان کے سرکاری جو ان کا پروٹوکول تھا اس کی مدد سے وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے، سرکاری پروٹوکول کا مس یوز والا وہ بھی چل رہا ہے، اور پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر آج جو ہے وہ دو عدالتیں لگی ہیں۔ ایک عدالت جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے وہاں پر سماعت کی ہے، اور دوسری عدالت ایڈیشنل سیشن جج جو ہے ہمایوں دلاور، جہاں پر توشہ خانہ کے کیس چل رہا تھا وہاں پر اس کی سماعت کی گئی ہے۔ وہاں پر توشہ خانہ کیس میں آج عمران خان صاحب کے اوپر بالآخر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ وہ فرد جرم ہے جس سے بہت عرصے سے بھاگ رہے تھے، جو آخری تاریخ تھی، بلکہ آخری اس سے پچھلی والی جو تاریخ تھی، اور جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی فرمائش پر عدالت کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا تھا، لیکن ان کے خوف کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو لے کر آئے، عدالت کے اندر وہ نہیں گئے، اور جو فرد جرم عائد ان پر نہیں کی جا سکی، حاضری والا کاغذ بھی وہ لے کر کے نکل گئے تھے، لیکن بالآخر یہ تمام حربے اختیار کرنے کے باوجود
بالآخر آج ان پر توشہ خانہ میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور جو عمران خان نے 6 جرم سے بھی انکار کر دیا ہے اور جو عدالتی کاغذات ہیں وہاں پر ان پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ان کو احتساب عدالت میں وہ بھی وہیں پر بنائی گئی تھی پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں, کیونکہ پولیس لائنز میں ہر وقت ہزاروں پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں تو اس کو نسبتاً سیف سمجھا گیا اور دونوں طرف سے اس کا جو ایک سرا سری نگر ہائی وے پہ لگتا ہے اور دوسرا سرا آئی جے پی روڈ پر لگتا ہے, وہاں سے ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا, سیل کر دیا گیا تھا پورا علاقہ. وہاں پر البتہ ان کے وکلاء موجود تھے, ان کے وکلاء سے ان کو مشاورت کرنے کی اجازت بھی دی گئی عمران خان صاحب کی کو, اور وہاں پر ان کو جو نیب نے ان کا 15 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ طلب کیا. جس وقت میں آپ سے یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں اس وقت تک ابھی عدالت نے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ ان کا ریمانڈ جو فزیکل ریمانڈ نیب کو کتنے دنوں کا دینا ہے, کتنے دنوں کا نہیں دینا ہے, دینا بھی ہے یا نہیں دینا ہے, یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. لیکن بہرحال ان کا ریمانڈ ہو ہی جانا ہے, چاہے وہ فزیکل ریمانڈ ہو یا جوڈیشل ریمانڈ ہو. لیکن نیب کے کیس میں چونکہ ان سے فزیکل تفتیش لازمی ہے تو امکان یہی ہے کہ ان کا ریمانڈ مل جائے گا ان کو. لیکن وہاں پر 2-3 چیزیں اور ہیں جو مختلف عدالتوں میں عمران خان صاحب نے وہاں پہ بات کی, اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ جناب ان کو جناب تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کی توہین کی گئی ہے. عمران خان صاحب نے کہا جی میری توہین کی گئی ہے, مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور ان کے جو وکیل تھے وہاں پر شیر افضل مروت, انہوں نے کہا کہ جناب تاریخ میں پہلی بار عدالت جو ہے وہ پولیس لائنز میں لگی ہے اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے 24 گھنٹے سے واش روم میں بھی نہیں جانے دیا گیا اور میرے خلاف بہت سارے مقدمات بنا دیے گئے ہیں اور قانونی چارہ جوئی پر اب تک جو ہے وہ 100 ملین روپے خرچ کر چکا ہوں. لیکن ویسے عمران خان صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ جو آپ اپنی پیشیوں پر جاتے ہیں اور یہ جتنی آتش زدگیاں اور ہنگامہ آ رہی ہوتی ہیں وہ ان کا کتنا نقصان قومی خزانے کو کیا ہے, کتنا کیا عمران خان صاحب تو شاید وہ یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اچھا عمران خان صاحب نے 2 کام اور کیے جی. ایک تو وہ بڑے غصے میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, کل ان کی گرفتاری کا نوٹس لیا, شام کو انہوں نے ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا. تو عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کو ہدایت کی جی آئندہ میرا کوئی کیس آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد فاروق کے سامنے نہیں لکھنے دینا. تو یہ عمران خان صاحب ناراض ہو گئے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہم نے آپ کو بتا دیں, چیف جسٹس صاحب آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے جناب آج سپریم کورٹ میں پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا گیا تھا, اس فیصلے کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اسی طرح یہ جو ملک بھر کے مختلف حصوں میں جو کاروائیاں ہیں, میں تو ان کو مبینہ طور پہ شرط پسندی کہوں گا کہ جو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ شرط پسندی ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے ایدھی ایمبولینس یعنی کہ ایک اور افسوسناک بات ہے کہ آپ پاک فوج کی جو چیزیں ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں جو کنٹونمنٹ میں ہیں, وہ جو سمبل طیارے ہوتے ہیں, توپیں ہوتی ہیں, آپ نے تو ان کو آگ لگائی, کور کمانڈر کا گھر بھی آپ نے لوٹا, ان کے ڈیپ فریزر تک سے کھانے پینے کی چیزیں نکالی, مور تک اٹھا کے لے گئے, وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ ایدھی ایمبولینس, اب ایدھی ایمبولینس کو صرف سروس دیتی ہے, اس کا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے, اس کا کسی حکومت سے تعلق نہیں ہے, اس کا کسی ادارے سے تعلق نہیں ہے. اور ایک پاکستان کی جو ہے وہ بڑی قابل احترام قسم کی سروس عبدالستاری مرحوم نے اس کو قائم کیا تھا. ایدھی ایمبولینس کو بھی جناب آج نظر آتش کیا گیا ہے. اچھا یہ جتنے حملے ہیں جی, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ آرگنائزڈ حملے نہیں ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہتا, وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے. عمران خان صاحب نے جو اپنے میسیجز ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ مسلسل 1.25 سال سے اکسا رہے تھے اور پاک فوج کے افسران کو ٹارگٹ کرتے تھے, بار بار لوگوں کو کہتے کہ یہ ایسے ہیں, یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں, یہ غدار ہیں, یہ ڈرٹی ہیری ہیں, یہ جناب سائیکوپیتھ ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں. تو اتنا کچھ اگر آپ کسی کو فیڈ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے جو اس وقت نکلا ہے. اور اس کے ساتھ جو حملے ہوئے ہیں ان حملوں کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حملہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی تو یقیناً تھے, لیکن ان کارکنوں کے بیچ میں بہت سارے کارکن ایسے بھی تھے جو باقاعدہ کی تربیت یافتہ تھے, جن کے حملہ کرنے کا انداز اور کام کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ تربیت یافتہ تھے. ایجنسیوں کے خفیہ والوں کو یہ کہنا ہے کہ ان میں افغانی بھی شامل تھے, کیونکہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر افغانیوں کو بڑا خصوصی مقام دیتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو اس وقت یہ معاملہ آگے چل گیا ہے. ریڈیو پاکستان پشاور کے دفتر میں جو آگ لگائی گئی ہے وہاں پر ریڈیو پاکستان کے عملے کو اور بالخصوص خواتین کو بھی وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. ملک بھر میں اس وقت دونوں چیزیں اس وقت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے جو وائلنس کیا جا رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے, جو قانونی کارروائیاں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, اور جو اس وائلنس کو روکنے کے لیے جو حکومتیں اور مختلف ادارے کارروائیاں کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت جاری ہیں. اور ہم سب کو پاکستان کی خیر کی دعا کرنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.